الرحمن الرحیم ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین۔ سنت اللہ کا بیان۔ اور پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد دوسری امتیں، ہم نے پیدا کی ان کے بعد دوسری امتیں۔ ما تسبق من امت اجلہا، نہیں آگے نکل سکتی کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے، نہیں آگے نکل سکتی کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے۔ وما یستأخرون، اور نہ کوئی پیچھے رہ سکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس امت کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے، اس کے وقت مقرر سے پہلے بھی وہ امت ہلاک نہیں ہو سکتی، اور نہ وقت مقرر کے بعد بھی۔ اللہ نے ہر امت کے لیے ایک وقت طے کر دیا ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، دلیل نقلی اجمالی، دلیل نقلی اجمالی نمبر 3۔ پھر ہم نے بھیجے رسول تترا، پہ دھر پہ، پہ دھر پہ ہم نے رسول بھیجے۔ کلما جاء امۃ رسولھا، جب بھی کسی امت کے پاس کوئی رسول آیا، کذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے پیچھے لگا دیا ان میں سے بعض کو بعض کے۔ وجعلناہم احادیث، اور ہم نے کر دیا انہیں قصے کہانیاں، اور ہم نے کر دیا ان کو قصے کہانیاں۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، پس دوری ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس آیت میں فرمایا پس ہم نے اسی طرح رسولوں کو پہ دھر پہ بھیجا، یعنی ایک رسول کے بعد دوسرا رسول آتا رہا، اور ہر رسول نے آ کر اپنی امت کو واضح احکامات کا بتلایا، لیکن امت کے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ تو ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا کہ اب وہ آپس میں الجھ پڑے، اور اسی طرح پھر ہم نے ان پر اپنے عذاب کو اس طرح مسلط کر دیا کہ آج ہم نے ان کے واقعات کو احادیث، ایک قصے کہانیاں بنا دیا، کہ آج ان کا تذکرہ ایک قصہ اور کہانی ہے کہ لوگ بتاتے ہیں قوم سمود بھی ایک قوم تھی جس نے پہاڑ کو تراش کے اپنے لیے گھر بنائے، لیکن اللہ نے ان کو ایک چیخ کے ذریعے ہلاک کیا۔ قوم عاد بھی تھی، اللہ نے عذاب کے ذریعے ہلاک کیا۔ قوم فرعون کو ہلاک کیا، قوم لوط کو کیا۔ تو آج ان کے جو واقعات ہیں وہ ہمارے لیے قصے اور کہانیاں، یعنی آنے والے لوگوں کے لیے اس میں عبرت کا بڑا سامان ہے۔ پس یہ ایسے قوم تھے جو ایمان لانے والے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، دلیل نقلی نمبر 4۔ پس ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو، بآیاتنا و سلطان مبین، اپنے احکامات کے ساتھ اور روشن دلیل کے ساتھ۔ روشن دلیل بریکٹ میں معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات دیے تھے، نمبر 1 عصا، اور نمبر 2 ید بیضاء۔ الی فرعون وملئہ، ہم نے بھیجا ان کو فرعون اور سرداروں کی طرف۔ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، پس ان لوگوں نے تکبر کیا اور وہ ایسے قوم تھے جو سرکش لوگ تھے، پس وہ لوگ سرکش لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کی طرف اور اسی طرح اس دور کے سرداروں اور وڈیروں کی طرف آئے، انہیں دعوت دی۔ ان لوگوں نے کیوں نہیں مانا؟ ان میں مرض یہ تھا کہ وہ لوگ متکبر تھے اور ان کی زندگی سرکشی میں گزر رہی تھی۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، عناد قوم،
تو ان کا عناد اتنا تھا کہ انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لے کر آئے ان دو آدمیوں پر جو ہماری طرح ہیں، ہم ایمان لائیں ان دو آدمیوں پر جو ہماری طرح ہیں، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان دونوں کی قوم تو ہماری غلام ہے، ان دونوں کی قوم تو ہماری غلام ہے۔ یعنی ہم ان دونوں پر کیوں ایمان لائے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر، ان کی قوم تو ہماری غلام ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، پس ان لوگوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو جھٹلایا۔ فَكَذَّبُوهُمَا، پس ان قوم کے لوگوں نے ان دونوں پیغمبروں کو جھٹلایا۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، پس وہ ہو گئے ہلاک شدہ لوگوں میں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون پر اور اس قوم پر عذاب لایا، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی تاکہ وہ لوگ راہ پالیں، ہدایت پالیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، دلیل نقلی نمبر 5واں تذکرہ ہو رہا ہے حضرت مریم اور ان کے صاحبزادے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور ہم نے بنایا ابن مریم اور ان کی والدہ کو آیتاً، ایک بڑی عظیم نشانی، آیتاً تنوین برائے تعظیم، بڑی عظیم نشانی بنایا۔ اب نشانی کس طرح بنایا اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو یہ ایک بڑی عظیم نشانی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے لیے بغیر موسم کے اللہ انہیں پھل عطا کرتا تھا، یہ ان کی بڑی کرامت تھی، اور ان کی زندگی زہد و تقوی میں گزرتی تھی۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ہم لے آئے ان دونوں کو، لے آئے یا پناہ دی، ہم لے آئے ان دونوں کو یا ہم نے پناہ دی ان دونوں کو، إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ایک بلند جگہ کی طرف، بلند جگہ، ذات قرار، جو سکون اور آرام والی تھی، ومعین، اور جاری چشمے والی تھی، جاری چشمے والی تھی۔ یہاں فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا، یعنی حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بلند جگہ کی طرف، ایک اونچی جگہ تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دور کے ظالم بادشاہوں سے، ظالم لوگوں سے بھی اللہ نے ان کی حفاظت کی، تو ظاہری طور پر بھی حفاظت رہی، اور ذات قرار، سکون اور اطمینان والی جگہ تھی، تو وہاں کوئی شور شرابہ نہیں تھا، بڑی پرامن جگہ تھی۔ ومعین، اور جاری چشمے بھی تھے، یعنی وہاں پہ درخت بھی تھے، پھول بھی تھے، ٹھنڈا پانی بھی تھا، تو تمام ضروریات بھی وہاں مہیا تھی۔ تو ہم نے جسمانی بھی حفاظت کی ان کی، روحانی طور پر بھی کی، اور ایسی جگہ ہم نے ٹھکانہ دیا کہ وہ ہر قسم کے شرور سے محفوظ رہے۔ تو ربوہ کس کو کہتے ہیں؟ بلند جگہ۔ اب قادیانیوں نے اس وقت ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ربوہ، تو قادیانی جو ہے وہ کہتے ہیں یہ جو قرآن میں ربوہ آیا وہ ہماری اس جگہ کا نام ہے۔ یہ پنجاب کے اندر ہے، چناب نگر کے پاس، تو اس جگہ کا نام انہوں نے رکھا ہی کیا رکھا ہے؟ ربوہ۔ تو بھئی یہ قرآن میں جو آیا وہ ربوہ، کہ وہ معاذ اللہ عیسیٰ ابن مریم، تو یہ معاذ اللہ یہ غلام احمد قادیانی ہے، کہ اس کو اللہ نے ٹھکانہ کہاں دیا؟ ربوہ میں دیا، تو انہوں نے اس سے مراد یہ لے لی۔ تو یہ قرآن کریم میں تحریف ہے، کہ جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت یہ ربوہ تھا نہیں تھا، 1440 سال پہلے کہاں تھا؟ نہ یہ پاکستان تھا، اور نہ یہ ربوہ تھا، اور نہ یہ تعیین تھی، اور نہ آج تک کسی مفسر نے اس جگہ کی یہ تعیین کی۔ ربوہ کا تو مطلق معنی ہے ہر ایسی جگہ جو بلند ہو، بلند جگہ پر ہو تو ہوا بھی اچھی لگتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے، سورج کی کرنیں بھی اچھی لگتی ہیں، تو خوبصورت جگہ ہوتی ہے۔ تو یہاں مراد خوبصورت جگہ، چشموں والی جگہ میں ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، اور یہ صراحت ہے ابن مریم، اور پورے قرآن میں ابن مریم کون ہے؟
عیسیٰ علیہ السلام، اور آگے سراتے وہ امہ، اس کی والدہ تو حضرت مریم ہے۔ غلام احمد اگر قادیانی ہوتا تو اس کی ماں کا نام ہے چراغ بی بی۔ کیا نام ہے؟ چراغ بی بی۔ تو یہاں تو آیا کہ ابن مریم، مریم کا بیٹا، پھر تو ہونا چاہیے تھا ابن چراغ بی بی، چراغ بی بی کا بیٹا ہوتا۔ تو حالانکہ وہ چراغ بی بی کا بیٹا نہیں، وہ امہ، قرآن میں جہاں آیا مراد حضرت مریم ہے۔ تو یہ قرآن میں واضح کیا ہے؟ تحریف ہے کہ قرآن کی آیات کا غلط معنی مراد لینا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں جی یہ استعارہ ہے، یہ تو استعارہ ہے، مراد ابن مریم سے مراد غلام احمد ہے، اور استعارہ اعلام میں جاری نہیں ہوتا۔ اصول ہے الاستعارۃ لا یجری فی الاعلام، عالم میں استعارہ جاری۔ مثلا اب کوئی کہے خالد، اور پھر تھوڑی دیر بعد کہے نہیں میں نے تو استعارہ لیے، میری مراد بکر ہے، بولے خالد مراد لے بکر اور زید کو، تو اعلام میں استعارہ نہیں ہوتا، وہ تو لفظ کے اندر ہوتا ہے کہ لفظ میں دو معنی ہیں، ایک معنی حقیقی ہے اور ایک معنی مجازی ہے، تو اس میں ایک معنی مجازی مراد لے لیا جائے، عالم میں استعارہ نہیں ہوتا۔ قرآن کی اصطلاح ہے جہاں بھی ابن مریم آیا مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو جہاں بھی یہ لفظ ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام مراد۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، دلیل نقلی اجمالی نمبر 6، اے رسولو کلوا من الطیبات، پس تم کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے، اور تم عمل کرو اچھا، تم نیک عمل کرو، اچھے اعمال کرو، اور یقیناً میں جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے ہر عمل کو جاننے والا ہوں، یعنی اللہ سے کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں سے کیا فرمایا کہ تم پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ۔ پاکیزہ چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو حلال ہو۔ شریعت نے جس چیز کو حرام کیا وہ کبھی بھی طیب نہیں ہو سکتی، طیب وہی ہے جس کو شریعت نے حلال کیا، اگر کوئی حرام چیز کھائے گا تو حرام طیب نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کہا تم حلال کھاؤ، تو جب رسولوں کو حکم ہے تو امت کو تو بطریق اولا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عمل کو رزق حلال سے جوڑا ہے کہ پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو، تو رزق جب حلال کا ہوتا ہے تو نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے، اور جب رزق حرام کا ہوتا ہے تو نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوتی، اور رزق جب حرام کا ہوتا ہے تو اللہ اپنے راستے میں قبول بھی نہیں کرتا، اسی لیے حکم حلال کھاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے راستے میں بھی قبول ہوتا ہے، اور اللہ ایسی اولاد کو عبادت کی بھی توفیق دیتا ہے۔ اور فرمایا تم جو بھی عمل کرو گے اللہ جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے، رب العالمین ہر عمل کو جانتا ہے، بریکٹ میں یعنی اس کا اجر و ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل سے واقف ہے، لہٰذا بندے کا جو بھی عمل ہوگا اللہ تعالیٰ ہر عمل کا بندے کو بدلہ دے گا۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ ثمرہ دلائل، اور یقیناً حاضی کے نیچے طریقہ، بریکٹ میں ملت اسلام، یہ جو ملت اسلام اور یہ جو طریقہ ہے امتکم امتا واحدہ، یہ تمہاری ملت ایک ملت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، پس میں تمہارا رب ہوں تم مجھ ہی سے ڈرو، تم مجھ ہی سے ڈرو۔ حاصل طریق یعنی اسلام ایک مذہب اور ایک ملت ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی ملتوں میں ایک ہی ملت تھی، توحید، اللہ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد اور نصرت، پس میں ہی تمہارا رب ہوں مجھ ہی سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، پس ان لوگوں نے جدا جدا کر دیا اپنے معاملے کو، جدا جدا کر لیا اپنے معاملے کو، اپنے درمیان، بریکٹ میں دین کو، جدا جدا کر دیا اپنے معاملے کو یعنی دین کو، زبرا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے وہ اس پر خوش ہے۔ فتقطعوا امرہم، حاشیے میں لکھے اختلفوا فی امر دینہم، اختلفوا فی امر
دینہم کہ یہ لوگ دین کے معاملات میں یہ لوگ مختلف گروہ بن گئے اور انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر گروہ کے پاس جو ہے وہ اس پر خوش ہے۔ دیکھیں یہاں فرمایا مذہب اور ملت ایک تھی، لیکن ان لوگوں نے اس کو آپس میں جدا جدا کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دین کو۔ اب جس گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر خوش ہے۔ دیکھیں آج بھی دیکھیں ہر باطل آدمی اپنے نظریات پہ خوش ہے۔ اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، احکامات کو، کسی نے ایک حکم لیا، کسی نے دوسرا لیا، اور ہر آدمی اپنے نظریے پہ خوش ہے اور اس کی دعوت دے رہا ہے، اور باقی نظریات کو وہ غلط کہہ رہا ہے۔ تو یعنی ہر آدمی اپنے نظریے کا داعی بھی ہے، اپنے نظریے کو ٹھیک بھی سمجھ رہا ہے اور دوسروں کو غلط سمجھ رہا ہے اور اپنے نظریے پر خوش بھی ہے۔ تو شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا، افمن زین لہ عملہ فرآہ حسنا، اب شیطان نے ان کے لیے ان کا برا عمل مزین کر دیا اور وہ اس کو اچھا سمجھ رہے۔ فذرہم فی غمراتہم حتی حین، زجر، پس چھوڑ دو یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں ایک وقت تک، غفلت میں پڑے ہیں ایک وقت تک، بریکٹ میں موت تک۔ ایحسبون انما نمدہم، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بڑھا رہے ہیں ان کے لیے ان کے مال اور بیٹوں کو؟ کیا وہ گمان کرتے ہیں؟ انما کے نیچے ما موصولہ ہے کہ ہم بڑھا رہے ہیں ان کے مال کو اور بیٹوں کو، نصارع لہم فی الخیرات، کہ ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں، ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں۔ تو نیچے لکھیں بل لا یشعرون، نہیں نہیں بلکہ انہیں شعور نہیں ہے، بلکہ نیچے نہیں نہیں بلکہ انہیں شعور نہیں ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ جب ہم ان لوگوں کے لیے مال کو بڑھا دیتے ہیں، مال زیادہ دیتے ہیں دنیا میں، یا ہم ان کو بیٹے زیادہ دیتے ہیں، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نیکی کے کاموں میں ہمارے لیے جلدی ہو رہی ہے، دیکھو ہم لوگ ٹھیک ہیں، برحق ہیں، اگر ہم باطل پر ہوتے اللہ ہمیں اولاد نہ دیتا، اللہ ہمارے مال کو بڑھاتا نہیں۔ تو مال جو بڑھ رہا ہے، پیسہ جو مل رہا ہے، بچے جو پیدا ہو رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے ہم حق پر ہیں۔ تو آگے کہا نہیں نہیں بلکہ انہیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، یعنی مال کا ہونا، اولاد کا ہونا حق پہ ہونے کی نشاندہی نہیں، یہ اس کی نشاندہی نہیں جس کے پاس مال زیادہ ہوگا وہ ٹھیک ہوگا، یا جس کے بیٹے زیادہ ہوں گے وہ ٹھیک ہوگا، یہ تو اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل ہے، اللہ انہیں اور ڈھیل دے رہا ہے اور ڈھیل دے رہا ہے۔ ایک تو اس لیے کل یہ نہ کہیں ہمیں مہلت نہیں ملی، مہلت ملتی ہم ایمان لے آتے۔ دوسرا یہ جتنی ڈھیل مل رہی ہے اور کفر کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے لیے اور زیادہ عذاب ثابت ہو رہا ہے، تو ان کے لیے عذاب اور ثابت ہو رہا ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، مسارعین فی الخیرات کے اوصاف، اور یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، نمبر ایک یہ وصف نمبر ایک، اور یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے مشفقون ڈرنے والے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، نمبر دو، اور وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان لانے والے ہیں، نمبر تین، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہیں ہیں، والذین یؤتون، نمبر چار، اور وہ جو دیتے ہیں، جو کچھ وہ دیتے ہیں، اور وہ جو دیتے ہیں سو جو وہ دیتے ہیں، بریکٹ میں صدقہ، جو دیتے ہیں سو جو وہ دیتے ہیں، درا حال ہے کہ ان کے دل وجلتن، ڈرنے والے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ یقیناً وہ رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی ان کا وصف یہ ہے اللہ نے انہیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ کے نام پر دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لیکن اس حال میں کہ ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں، وہ پھر بھی خوف میں ہوتے ہیں، معلوم نہیں ہمارا یہ مال، ہماری یہ عبادت اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی ان کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس وقت خوف میں ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں
کہ ہو سکتا ہے یہ عمل قبول نہ ہو، تو اللہ کے نام پہ خرچ بھی کرتے ہیں، اتراتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے، بلکہ اس وقت بھی عاجزی کرتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو جلدی کرنے والے ہیں بھلائی کے کاموں میں۔ وہم لہا سابقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سبقت کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سبقت کرنے والے ہیں، بریکٹ میں بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں یہ لوگ سبقت کرنے والے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، شفقت خداوندی، اور ہم نہیں مکلف بناتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ وَلَدَيْنَا کتاب، اور ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے اعمال نامہ، ہمارے پاس ہے اعمال نامہ یا لوح محفوظ، ینطق بالحق، کہ وہ بولے گا حق کے ساتھ اور نہیں ظلم کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں جو احکامات دیے تو بتایا کہ ہم نے ایسے احکامات نہیں دیے کہ جس کی تمہارے اندر طاقت نہ ہو، ہم نے تمہیں جو بھی حکم دیا ہے وہ ایسا حکم ہے جس کی تمہارے اندر وسعت ہے۔ اللہ ایسا حکم تکلیف مالا یطاق، ایسا حکم نہیں دیتا جس کی انسان کو طاقت نہ ہو۔ اور کہا تمہارے جو بھی اعمال ہیں یہ ہمارے پاس موجود ہوں گے نامہ اعمال کی صورت میں، اور وہ نامہ اعمال کل قیامت کے دن بولے گا، بتائے گا، بولے گا یعنی وہ بتائے گا، اور ہم تم پہ ظلم نہیں کریں گے، یعنی جس نے جو عمل کیا ہم اس کو اس کا بدلہ دیں گے، ظلم نہیں کریں گے، یعنی اجر و ثواب میں کمی نہیں کریں گے، بلکہ جو بدلہ کیا ہے اس کے مطابق بدلہ دیں گے۔ اسی طرح اضافہ نہیں کریں گے کہ ظلم ہو، جتنا جرم کیا ہے اتنی سزا دیں گے۔ تو اللہ ظلم نہیں کرے گا، نہ ثواب میں کمی کرے گا، اور نہ بلا وجہ اللہ عذاب دے گا، جرم نہ کیا ہو اور اس جرم کی سزا دے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں موجود ہے، اور وہ ریکارڈ ہے، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ، زجر، بلکہ ان لوگوں کے دل غفلت میں پڑے ہوئے، من ھذا، اس قرآن سے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور یہ لوگ اعمال خبیثہ میں ہیں، من دون ذالک، اس غفلت کے علاوہ، ذالک غفلت، اس غفلت کے علاوہ یہ اور بھی اعمال خبیثہ میں ہیں، ہم لہا عاملون، اور یہ اس کے لیے عمل کرنے والے ہیں، اور یہ اس کے لیے عمل کرنے والے ہیں۔ آیت میں یہ زجر ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں قرآن سے، اور ایسے برے اعمال خبیثہ میں ہیں جو اس غفلت کے علاوہ ہے، اور یہ لوگ انہی اعمال میں سرگرداں ہیں۔ حتیٰ اذا اخذنا، تخویف اخروی، یہاں تک کہ جب ہم پکڑیں گے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب کے ساتھ، خوشحال لوگوں کو عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجأرون، تو اس وقت یہ چیخ و پکار کریں گے، اس وقت چیخ و پکار کریں گے۔ لا تجأروا سے پہلے ہے یقال، یقال کہا جائے گا، مت تم چیخو چلاؤ، مت تم چیخو چلاؤ آج کے دن، انکم منا لا تنصرون، یقیناً تم ہمارے ہاں سے تمہاری نہیں مدد کی جائے گی، یقیناً تمہاری ہمارے یہاں کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو خوشحالی دی، مال اور دولت میں وسعت دی، یہ لوگ پیسے، دولت، خواہشات میں آگے بڑھ گئے، پھر ہم نے ان پر اپنا عذاب لایا، اور جب عذاب آیا تو یہ چیخ و پکار کرنے لگے۔ ہم نے کہا مت چیخو آج کے دن، یعنی تمہارے چیخ و پکار کا فائدہ نہیں، اس لیے کہ آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ چیخ و پکار تو ہوتی ہے دوسرے کو مدد کے لیے پکارو کہ وہ تمہاری مدد کرے، ہمارے عذاب سے چھڑا دے، تو کوئی ایسا طاقتور نہیں ہے جو تمہیں ہمارے عذاب سے چھڑا سکے۔ قد کانت آیاتی سبب عذاب، اور یقیناً میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھی، تلاوت کی جاتی تھی،
फ़कुन्तुम अला आक़ाबिकुम तनकिसून, तुम लोग एड़ियों के बल फिर जाते थे, तुम लोग एड़ियों के बल फिर जाते थे। यानी तुम्हारे आज़ाब का सबब ये है, जब तुम्हारे सामने शरीयत के अहकामात पढ़े जाते, बजाय ईमान लाने के तुम लोग एड़ियों के बल फिर जाते, यानी एरास करते। एड़ी पीछे होती है तो मुराद एरास करना है, तवज्जो न देना है, पुश्त करके चले जाना है। मुस्तकबिरीन बिही सामिरन तहजुरून, दरा हाले कि तुम तकब्बुर करने वाले थे, बिही इस कुरान से, तुम लोग इस कुरान के बारे में तकब्बुर करने वाले थे। सामिरन तहजुरून, और रात को मजलिसें जमा कर बेहुदा बातें करते थे। सामिरन रात को मजलिस जमाना, इशा के बाद जो गुफ्तगू आदमी तवील करता है, सोता नहीं है, उस पर सामिर का इतलाक़ होता है। तहजुरून बेहुदा बातें करना, बेहुदा बातें, लायानी बातें करना, कि तुम लोग कुरान पर इसलिए ईमान नहीं ला रहे कि बड़े गुरूर से तुम इस कुरान के बारे में तुम रात को मजलिसें जमाते हो और बेहुदा बातें करते हो। यानी कुरान पर ईमान नहीं लाते, वजह क्या है? मुस्तकबिरीन है, इनकी ज़िंदगी में क्या है? तकब्बुर है, ये लोग गुरूर करते हैं। सामिरन रात को मजलिसें जमाते हैं, तहजुरून और उन मजलिसों में बेहुदा बातें करते हैं, यानी हुजूर पर एतराज़ात, कुरान पर एतराज़ात, लाने वाले फ़रिश्ते पर एतराज़ात। तो इस तरह रात को मजलिसें जमा के इकट्ठे हो जाते और रात देर तक उसमें लगे हुए और इधर उधर की बकवास कर रहे। अफलम यद्दब्बरुल क़ौल, इर्तिफ़ा मवाने खमसा, इर्तिफ़ा मवाने खमसा, यानी 5 मवाने को दूर किया गया। यानी ये बताया गया है कि 5 चीज़ें ईमान से रुकावट बन सकती हैं, 5 चीज़ें ईमान से रुकावट बन सकती है, लेकिन वो इनसे मुर्तफ़े थी, वो 5 चीज़ें इनमें नहीं थी, फिर भी इन्होंने ईमान नहीं लाया। और मुक़्तज़ी ईमान मौजूद थे, ईमान के तकाज़े वाली चीज़ें मौजूद थीं, लेकिन फिर भी इन्होंने ईमान नहीं लाया। अफलम यद्दब्बरुल क़ौल, माने नंबर 1, माने नंबर 1, क्या नहीं उन्होंने गौर व फ़िक्र किया इस कुरान में? कौल के नीचे कुरान, क्या नहीं उन्होंने कुरान में गौर व फ़िक्र किया? अम जाअहुम मा लम याति आबाअहुमुल अव्वलीन, नंबर 2, क्या आया इनके पास वो जो नहीं आया इनके पहले आबा व अजदाद के पास? क्या इनके पास आया वो जो नहीं आया इनके पहले आबा व अजदाद के पास? अम लम यारिफू रसूलहुम, नंबर 3, क्या नहीं वो पहचानते थे रसूल को कि फ़हुम लहू मुनकिरून, कि पस वो लोग उस रसूल का इनकार करने लगे। अम यक़ूलून बिही जिन्ना, नंबर 4, क्या वो लोग कहते हैं कि इस रसूल को जुनून है, यानी ये रसूल मजनून है। बल जाअहुम बिलहक़, मुक़्तज़ी ईमान नंबर 1, मुक़्तज़ी ईमान नंबर 1, बल्कि आया इनके पास हक़। व अक्सरुहुम लिलहक़्क़ि कारिहून, और अक्सर लोग तो हक़ को नापसंद करने वाले हैं। वलवित्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम, और क्या हक़ पैरवी करे इनके ख्वाहिशात की? क्या हक़ पैरवी करे इनकी ख्वाहिशात की? हक़ के नीचे लफ्ज़ अल्लाह, यानी क्या अल्लाह ताला इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करे? ये शर्त है। वलवित्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम शर्त है, इसके बाद जज़ा माज़ूफ़ है, वो लिखे लशाअज़ ज़लालु वल कुफ़्र, लशाअज़ ज़लालु वल कुफ़्र, तो कुफ़्र और गुमराही फैल जाएगी। अगर हक़ इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करेगा तो कुफ़्र और गुमराही फैल जाएगी। लफ़सदत इस समावातु वल अर्ज़, नतीजा जज़ा,
پس فاسد ہو جائے گا آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کی پیروی کرے تو زمین آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ بل اتیناہم بذکرہم، مقتضی ایمان نمبر 2، مقتضی ایمان نمبر 2، بلکہ ہم لائے ان کے پاس نصیحت، فہم عن ذکرہم معرضون، اور یہ لوگ نصیحت سے اعراض کرنے والے تھے، وہ نصیحت قرآن۔ ام تسألہم خرجا، مانع نمبر 5، دیکھیں اوپر 4 موانع کا ذکر ہوا تھا، درمیان میں مقتضی ایمان آ گئے، اب آخر میں آخری مانع نمبر 5، اوپر کہا تھا نا ارتفاع موانع 5، تو یہ 5واں معنی ہے۔ ام تسألہم خرجا، کیا آپ سوال کرتے ہیں ان سے اجرت کا؟ فخراج ربک خیر، پس تیرے رب کے ہاں اجرت بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، مقتضی نمبر 3، اور یقیناً آپ بلاتے ہیں ان کو سیدھے راستے کی طرف، آپ بلاتے ہیں ان کو سیدھے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، مقتضی نمبر 4، اور یقیناً یہ لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، عن الصراط لناکبون، اور یہ سیدھے راستے سے انحراف کرنے والے، سیدھے راستے سے انحراف کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ نمبر 5، اور اگر ہم رحم کریں ان پر، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور ہم دور کر دیں ان سے وہ تکلیف، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ، البتہ یہ اصرار کریں گے اپنی سرکشی میں، یعمہون، اور بھٹکتے رہیں گے، اصرار کریں گے اپنی سرکشی میں اور یہ لوگ بھٹکتے رہیں گے۔ دیکھیں یہاں تک 5 موانع کا تذکرہ بھی ہوا ہے اور ایمان کے 5 مقتضیات کا بھی تذکرہ ہوا۔ ایمان سے روکنے والی 5 چیزیں ہوتی ہیں اور یہاں بتایا گیا وہ 5 چیزیں موجود نہیں تھی، اور ایمان کے تقاضے والی 5 چیزیں ہوتی ہیں اور انہوں نے ان 5 چیزوں کو اختیار بھی نہیں کیا کہ یہ لوگ ایمان لے آتے۔ اب ایمان سے روکنے والی سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ قرآن کریم پہ غور و فکر نہ کرنا، کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اگر یہ غور و فکر کر لیتے تو یہ لوگ ہدایت کو پا لیتے۔ نمبر 2، کیا ہم ان کے پاس ایسی چیز لے کر آئے جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں تھی؟ یعنی یہ تو حکم تھا اور یہ کتاب اور احکامات تو پہلے بھی نازل ہوئے، سابقہ انبیاء علیہ السلام پر بھی یہ احکامات نازل ہوئے، تو کتاب اور شریعت کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نمبر 3، کیا یہ لوگ رسول کو نہیں پہچانتے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے درمیان پیدا ہوئے، بڑے جوان ہوئے، یہ سب سے واقف ہیں، تو یہ تو رسول کو جانتے ہیں، یہ کوئی اجنبی بات تو نہیں ہے کہ یہ نہ جانتے ہوں پھر یہ لوگ انکار کریں۔ اگر کوئی باہر سے ہم رسول لاتے پھر یہ کہتے ہمیں معلوم نہیں ہے کون ہے، ہم تو اس کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، تو ہم نے تو ایسا رسول بنایا جو ان کے اپنے علاقے کا، شہر کا، جن کے سامنے ان کی یعنی نشو و نما ہوئی۔ نمبر 4، یہ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ رسول مجنون ہے، یہ رسول دیوانہ ہے، تو یہ بھی ان کا مقتضی معنی نمبر 4 تھا، یعنی ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، ویسے ہی اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ پیغمبر مجنون اور دیوانہ ہے۔ پھر معنی نمبر 5 آگے آیا تھا، کیا ہم نے ان سے اجرت مانگی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آ رہے؟ اجرت تو ہم دیں گے، یعنی ہم نے ان سے کوئی پیسہ یا کوئی مال کا مطالبہ نہیں کیا۔ اب درمیان میں مقتضیات ایمان کا تذکرہ آیا، تو سب سے پہلا مقتضی ایمان نمبر 1 کیا تھا؟ بل جاءہم بالحق، ان کے پاس حق آ گیا،
لیکن یہ لوگ اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ پھر مقتضی نمبر 2 یہ آیا، درمیان میں آیا نا کہ حق ان کے پاس آیا اور کہا اگر حق ان کے خواہشات کی پیروی کرے یعنی اللہ تعالیٰ، تو پھر تو کفر اور گمراہی پھیل جائے گی، اور جب کفر گمراہی پھیلے گی نتیجہ یہ نکلے گا زمین اور آسمان کا سارا نظام دھرم برم ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ پھر مقتضی ایمان نمبر 2 یہ کہ ہم ان کے پاس لائے نصیحت یعنی قرآن، اور یہ لوگ اس نصیحت سے اعراض کرنے والے تھے۔ پھر مقتضی نمبر 3، آپ تو ان کو بلا رہے ہو سیدھے راستے کی طرف، لیکن یہ لوگ اس سیدھے راستے پر ایمان نہیں لاتے۔ مقتضی نمبر 4 یہ ہے، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس سے اعراض کرنے والے، انحراف کرنے والے لوگ ہیں۔ اور نمبر 5، اور اگر ہم ان پہ رحم کریں اور ہم ان سے عذاب کو دور کر دیں تو پھر یہ لوگ اصرار کریں گے اور یہ سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے، سرکشی میں سرگردہ رہیں گے۔ اب اس آیت کے اندر اور اگلی آیت میں یہ ایک واقعے کا تذکرہ ہے، اور یہ واقعہ تھا مکہ والوں پر قحط سالی آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس طرح صحابہ اکرام نے بددعا کی تھی جب ان لوگوں نے مسلمانوں کو بہت تنگ کیا، مسلمانوں پر کو بہت تکلیفیں دی، تو حضور نے بددعا کی کہ یا اللہ تو ان پر اس طرح قحط سالی لا جیسے یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط سالی تھی اور ان پر 7 سال ان مصر کے لوگوں پہ قحط سالی آئی، تو ان مکہ کے لوگوں پر اسی طرح قحط سالی آ گئی۔ اب یہ لوگ بھوک سے مرنے لگے، مردار کھانے لگے۔ تو پھر ابو سفیان حضور کے پاس آیا، کہا کہ بھئی آپ دعا کیجئے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی قوم کے لوگ مر رہے ہیں، بھوک کی حالت میں، آپ دعا کرو اللہ اس قحط سالی کو دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے قحط سالی کو دور کر دیا، لیکن پھر بھی یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو اس آیت میں وہی بیان ہو رہا ہے وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پہ رحم کریں اور ہم ان سے وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ، اور ہم دور کر دیں ان سے، تو ماں کے نیچے قحط سالی اور معاشی بدحالی، ماں کے نیچے قحط سالی اور معاشی بدحالی، اگر ہم ان سے قحط سالی کو اور اس بدحالی کو دور کر دیں، اس تکلیف کو، تب بھی یہ لوگ اصرار کریں گے اور یہ لوگ سرکشی میں سرگردہ ہوں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، البتہ یقیناً ہم نے ان کو پکڑا عذاب کے ساتھ۔ عذاب نیچے لکھیں عادی عذاب کے ساتھ۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، پس نہیں تھے یہ لوگ اپنے رب کے سامنے عاجزی کرنے والے۔ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی یہ لوگ تھے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، بریکٹ میں دل سے گڑ گڑانے والے بھی نہیں تھے۔ فَمَسْتَكَانُوا کا تعلق اعضاء سے ہے، یعنی اعضاء سے بھی انہوں نے اللہ کے سامنے عاجزی نہیں کی اور دل سے بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے نہیں۔ جب اتنا ان پر عذاب بھی آیا، بجائے یہ کہ اب یہ ایمان لے آتے، جب عذاب دور ہو گیا تو شکر ادا کرتے، لیکن بجائے ایمان لانے کے اور زیادہ یہ لوگ کفر میں پڑ گئے۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا، یہاں تک کہ ہم نے کھول دیا ان پر دروازہ، کھول دیا ہم نے ان پر دروازہ، ذا عذاب شدید، بڑے سخت عذاب کا دروازہ ہم نے کھول دیا، بریکٹ میں ایسا عذاب جو فوق العادت تھا، ایسا عذاب جو فوق العادت تھا، یعنی عادت سے بڑھ کر تھا۔ عادی عذاب صرف نہیں تھا، پہلے تھا نا عادی عذاب، عادتاً جو عذاب آتا ہے وہ آتے رہے، اور اب ایسا عذاب لایا کہ جس کو یہ دور نہیں کر سکتے تھے، ایسی قحط سالی آئی، ایسا سخت عذاب میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے۔ اب یہ لوگ اذا ہم فیہ مبلسون، پس یہ لوگ ہو گئے اس میں نا امید ہو گئے۔ اب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عذاب تو نہیں ہٹے گا، اتنا عرصہ ہو گیا